بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 10 ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو اس ویڈیو میں عربی عبارت پڑھنا سیکھنا ہے، خصوصاً حدیث شریف کی عبارت اور حدیث شریف کی جو شرحیں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ رفتے رفتے ہی ترقی ہوتی ہے، ایک دم تو سب باتیں نہ بیان کی جاتی ہے اور نہ یاد ہوتی ہے۔ ہمارا طریقہ یہ رہے گا انشاءاللہ تعالی کہ ہم بار بار قواعد کو بولتے رہیں گے اور عبارات پر چلاتے رہیں گے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے مشغول حضرات قواعد یاد نہیں کر پاتے، نہ ان کو کسی نحو کی کتاب دیکھنے کا موقع ملتا، تو آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اس کا کہ عبارت بیان کرتے وقت قواعد بھی بار بار بیان کیے جائیں اور ان کو منطبق اور فٹ بھی بار بار کیا جائے، تو پھر الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ انشاءاللہ خود بخود یاد ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جب ایک کورس قرآن گرامر اور قرآن ترجمے کا نحو و سب کے ساتھ سکھایا تو بار بار بتلانے سے یہ فائدہ ہوا، طلبہ نے کہا کہ بغیر یاد کیے ہوئے ہی ہمیں یہ رول اور قواعد یاد ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شروع میں چھوٹی چھوٹی حدیثیں لیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ آگے بڑھایا تو پھر بڑی حدیثیں بھی لیں گے اور انشاءاللہ پھر حدیث کی شرح بھی پڑھیں گے، کیونکہ احادیث شریفہ کی عربی تو آسان ہوتی ہے، لیکن جو عام عربی کی کتابیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر بخاری کی شرح فتح الباری ہے، مشکات کی شرح مرقات المفاتیح ہیں، ان کی عربی مشکل ہوتی ہے حدیث شریف کے عربی کے مقابلے میں، لیکن جب آسانی کے مرحلے سے گزر جائیں گے انشاءاللہ اس مرحلے سے بھی اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ گزار دیں گے۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عبارت پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر لفظ کا آپ کو ترجمہ الگ مفرد یاد ہو۔ مثال کے طور پر مسلم مسلمان کے معنی میں، سلیمہ سلیمہ کے معنی محفوظ ہونا، لسان زبان، ید ہاتھ، تو یہ تو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہر لفظ صرف کے اعتبار سے کیا ہے۔ مسلم اس میں فاعل ہے، باب افعال سے اسلم وہ اسلام لایا، یسلم وہ اسلام لاتا ہے، مسلم اسلام لانے والا، اور اس میں فاعل کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اس کے پہلے لفظ پر میم پر پیش آتا ہے اور آخر سے پہلے یعنی یہاں پر لام پر زیر آئے گا۔ مسلم میم پر پیش رکھیں گے تو ایمان والا ہو جائے گا، اسلام قبول کرنے والا ہو جائے گا، اور اگر مسلم کے بجائے مسلم پڑھیں یعنی لام پر زیر کے بجائے زبر پڑھیں تو اب اس کے معنی ہو جاتے ہیں وہ چیز جس پر اسلام قبول کیا گیا ہے، وہ چیز جس چیز پر اسلام قبول کیا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا لام کے نیچے زیر پڑھنا، اسلام قبول کرنے والا، جیسے مؤذن ہے تو مؤذن اذان دینے والا، اور اگر آپ کہیں گے مؤذن تو پھر اذان کو مؤذن کہیں گے کیونکہ اس کو دیا جا رہا ہے، یا پھر لوگوں کو مؤذن کہیں گے کیونکہ لوگوں کو اذان دی جا رہی ہے، لوگوں کو اذان کے ذریعے بلایا جا رہا ہے، تو یہ اس میں فاعل کے اندر خاص دھیان رکھنا ہے۔ مسلمان وہ ہے، اب دیکھیے یہاں من بھی پڑھ سکتے ہیں، من بھی پڑھ سکتے ہیں، پریشانی کی بات ہے کیا پڑھیں ہم؟ تو آپ پہلے تو ترجمہ دیکھ لیجئے، مسلمان خود آپ کے منہ سے یہ نکلتا ہے، حدیث مشہور ہے، وہ ہے جو کہ، وہ ہے جو کہ، تو جہاں بھی یہ دو ترجمے آئیں، وہ ہے جو کہ، وہ ہے جو کہ، وہ ہے جس کو، وہ ہے جس نے، یہ جو دو ترجمے جہاں آتے ہیں وہ موصول ہوتا ہے، کبھی من موصول ہوگا، کبھی ما موصول ہوگا، کبھی الذی موصول ہوگا، تو اس کو ہم لکھتے ہیں یہ اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول کی اردو میں پہچانی ہے۔ اب نحو کی کتابوں میں تو بہت لمبی چوڑی تعریف لکھی جاتی ہے،
اگر وہ بیان کی جائے گی تو وہ یاد ہی نہیں ہو پاتی اور سمجھ میں بھی نہیں آتی. اس کے لیے الگ وقت چاہیے. خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ تعریف غلط ہے یا وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. آسان ہے. مسلمان وہ ہے جو کہ تو من پڑھیں گے کیونکہ من موصول ہوتا ہے. من تو حرف جر ہوتا ہے, اس کے معنی تو سے ہوتے ہیں. مررتو دخلت من المسجد, میں مسجد سے داخل ہوا. دخلت من هذا الباب, میں اس دروازے سے داخل ہوا. خیر اس کو من نہیں پڑھیں گے, من پڑھیں گے. المسلم من, مسلمان وہ ہے جو کہ. اب ہم کو یہ پڑھنا ہے سلیمہ پڑھیں, سلامہ پڑھیں, سلمہ پڑھیں, سلیمہ پڑھیں, کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اعراب تو ہمارے سامنے ہے نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ترجمہ ہم کو اس کا فٹ یہ بیٹھتا ہے. مسلمان وہ ہے کہ محفوظ ہوں المسلمان دوسرے مسلمان. تو سلیمہ کا ترجمہ ہم کو محفوظ ہونا سیٹ بیٹھ رہا ہے. اب ہم دیکھیں گے لغت میں ڈکشنری, تو لغت کھولیے, مصباح اللغات دیکھ لیجیے, القاموس الوحید دیکھ لیجیے, القاموس الجدید دیکھ لیجیے, کوئی بھی لغت دیکھیے تو اس میں محفوظ ہونے کی عربی سلیمہ ملے گی. سلمہ اگر پڑھیں گے تو سلام کرنا ہو جائے گا. سلامہ آتا نہیں, سلیمہ آتا ہے محفوظ ہونے کے معنی میں. تو اس کا کوئی رول نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ اس کا کوئی قاعدہ ہو ہمیں معلوم ہو جائے. اس کا قاعدہ یہی ہے کہ ترجمہ کون سا فٹ ہوتا ہے. اب آپ تو اس کو سلمہ پڑھ سکتے تھے لیکن سلمہ کا ترجمہ یہاں فٹ نہیں ہوگا. سلمہ کا مطلب تو یہ مسلمان وہ ہے جو کہ سلام کرے مسلمانوں کو, اپنی زبان سے بھی اپنے ہاتھ سے بھی. یہ تو مطلب ہے نہیں حدیث شریف کا. تو یہ بات متعین ہوئی کہ یہ باب سمیع سے ہے, سلیمہ یسلمو محفوظ ہونا. اب المسلمون یہ بھی وہی مسلم ہے جو پہلے آ چکا ہے, بس فرق اتنا ہے واو نون لگا کر اس کو جمع بنایا گیا. اور پہلے ہی سبق میں بتلا دیا گیا تھا کہ جب واو نون لگا کر جمع بنا دی گئی جائے تو اس کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں. تو اب یہ جمع مذکر سالم اس کا نام ہے. ابھی میں یہ نہیں بتلا رہا ہوں کہ اعراب کیوں پڑھے جا رہے ہیں, وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا. ایک ایک لفظ پہلے مفرد حل کر لیتے ہیں. من, یہاں تو من ہی پڑھا جائے گا کیونکہ من اگر آپ پڑھیں گے مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. من وہ ہے لسانہ, اس کی زبان اور اس کا ہاتھ. یہ ترجمہ اتنا عجیب ہو گیا کہ ہنسی آتی ہے. وہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کا ہاتھ. تو من کا ترجمہ صحیح نہیں بیٹھ رہا ہے. تو اب من پڑھ کر دیکھتے ہیں. مسلمان وہ ہے کہ مسلمان محفوظ ہو من لسانی ہی, اس کی زبان سے, اس کے ہاتھ سے. بالکل مطلب صحیح بیٹھتا ہے. تو اب معلوم ہو گیا کہ یہ من ہے, اسی کو کہتے ہیں حرف جر. حرف تو یہ بہت سے ہوتے ہیں, حرف مشبہ بالفعل, حرف جر, حرف عطف, لیکن خاص اس کا نام جر ہے. جر بھی کہتے ہیں, جار بھی کہتے ہیں, جار ہی لکھ لیتے ہیں. لسانی ہی زبان کے معنی میں ہے, ویدی ہی ہاتھ کے معنی میں ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں ہم کو اعراب کیا پڑھنا. اب تک تو ہم نے ایک ایک لفظ طے کیا تھا کہ مسلم کو اس میں فاعل پڑھنا ہے, اس میں مفعول نہیں پڑھنا, یہ طے کیا ہم نے. من پڑھنا ہے, من نہیں پڑھنا. سلیمہ پڑھنا ہے, سلمہ سلمہ نہیں پڑھنا. المسلمون پڑھنا ہے, المسلمون نہیں پڑھنا. من پڑھنا ہے, لسان ہی ویدی پڑھنا ہے. اس کے بعد اب ہم کو پہلے ہی یہ غور کرنا چاہیے, بات پوری سمجھ میں آئی نہیں آئی. مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے, اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں. بات پوری سمجھ میں آتی ہے. جب بھی بات پوری سمجھ میں آئے وہی جملہ ہوتا ہے. بات کا پورا سمجھنا دلیل اور نشانی ہوتی ہے کہ یہ جملہ ہے. جملے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اس کی شروعات کس سے ہو رہی ہے. اسم سے ہو رہی ہے, فعل سے ہو رہی ہے. اگر اسم سے ہو رہی ہے تو المسلم اسلام لانے والا اسم ہے, کیونکہ فعل ہے جس کے اندر زمانہ آپ کے سمجھ میں آئے. اسلام لایا, معلوم ہوا کہ پچھلے زمانے میں اسلام لایا تو یہ فعل ہے. اسلام لائے گا تو معلوم ہوا آئندہ زمانے میں مستقبل میں لائے گا تو یہ فعل ہے. مسلم اسلام لانے والا, زمانہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ اسم ہے. تو اب یہ بنا جملہ اسمیہ. اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بہت ابتدائی اور نئی چھوٹی باتیں ہو رہی ہیں
تو گھبرائے مت، انشاءاللہ اسی سے بڑے مسئلے حل ہوں گے۔ تو یہ جملہ اسمیہ بنا۔ اب جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہوں گی، نمبر ایک جس کے بارے میں خبر دیں گے، نمبر دو جو خبر دیں گے۔ بس اب آپ کو پورے جملے پر یہ غور کرنا ہے کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ بار بار آپ ترجمہ کریں، یہ تو آسان سی حدیث ہے، جب دوسری حدیث آئیں گی تو اس میں تھوڑا غور کرنا پڑتا ہے۔ مسلمان وہ ہے، اچھا مسلمان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور جس کے بارے میں خبر دی جائے وہی مبتدا ہے بس۔ لیکن پہلے آپ کو وہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ اگر جملہ فعلیہ ہوا، اس کے شروع میں فعل آ گیا تو پھر ترتیب بدل جائے گی۔ تو انشاءاللہ جب جملہ فعلیہ آئے گا وہ ترتیب بھی اختیار کر لی جائے گی اور سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور کیا خبر دی جا رہی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ پورا کا پورا خبر بنے گا، من سلیم المسلمون من لسانی و یدی، پوری خبر بنے گی، اس کو ہم کہیں گے خبر۔ اب ہمارا یہ جو مبتدا اور خبر طے ہو گیا۔ دوسرا نمبر آتا ہے کہ مبتدا کیا ہوتا ہے۔ مشہور بات ہے مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو ہم لکھ دیتے ہیں مبتدا یہاں پر مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات اب آئے گی، کیونکہ پہلے ہی سبق میں بات بتلائی دی جا چکی ہے کہ مرفوع ہونے کا مطلب نہیں ہے اس کے اوپر پیش آئے، مرفوع ہونے کا مطلب نہیں کہ اس کے اوپر دو پیش آئیں۔ مرفوع ہونے کے چار مطلب بیان کیے تھے۔ اگر تثنیہ ہو تو آخر میں الف نون آئے گا، اگر جمع ہو یعنی مذکر سالم اس کے آخر میں واو نون آئے گا، اور اگر اس کے آخر میں یا اور اس سے پہلے زیر ہو۔ یہ میں بتلا رہا ہوں، اگر یاد نہ ہو تو کوئی بات نہیں، جب مثالوں میں حدیث میں آئیں گے تو یاد ہو جائیں گے، جیسے قاضی ہو، غلامی ہو، بشرا ہو۔ تو اس میں مرفوع ہونے کا مطلب ہے کہ مرفوع ماننا پڑے گا، چاہے مرفوع دکھائی دے یا نہ دے۔ قاضی مرفوع ہے حالانکہ یہاں پر پیش بھی نہیں ہے، غلامی مرفوع ہے یہاں پر پیش بھی نہیں ہے، بشرا مرفوع ہے اگرچہ آخر میں الف ہے۔ تو تثنیہ نہ ہو، جمع نہ ہو، اور آخر میں یا نہ ہو، آسانی کے لیے کہہ دیتا ہوں آخر میں یا نہ ہو اور آخر میں الف نہ ہو، تو اب اس کے اوپر پیش آئے گا، کیونکہ اگر تثنیہ ہوگا تو اس کے اوپر تو الف نون آئے گا، آخر میں الف نون آئے گا، اور اگر جمع ہوگا تو وہ آخر میں واو نون آئے گا، جیسے اگلی المسلمون میں آ رہا ہے۔ اور اگر آخر میں الف ہوگا جیسے بشرا، عصا، تو وہاں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ آخر میں یا ہوگا اس سے پہلے زیر ہوگی، قاضی، غلامی، وہاں کچھ نہیں آئے گا۔ تو المسلموں پر اب ہمارا یہ طے ہوا کہ پیش آئے گا۔ اتنے زیادہ سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ تو مشق کے لیے اتنی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، ورنہ پہلے ہی ایک دم پیش پڑھ دیجئے۔ اگر تثنیہ آئے گا تو دیکھیں گے کیا پڑھیں گے، جمع آئے گا تو دیکھیں گے کیا پڑھیں گے، بشرا، غلامی اور قاضی اگر ہوگا تو دیکھیں گے کیا پڑھیں گے، ورنہ بغیر سوچے سمجھے پیش پڑھ دیجیے جب مبتدا آیا ہے۔ تو اب ہمارا یہ طے ہوا کہ مسلم مبتدا ہے، مرفوع ہے، اور اس کے اوپر ضمہ آئے گا، اسی کو ضمہ کہتے ہیں، رفع کہتے ہیں، اس کو ہم ضمہ لکھ لیتے ہیں تاکہ بلکہ بالکل ہی آسان زبان میں پیش ہی لکھ لیجیے۔ اس کے بعد یہ ہے من سلیم المسلمون من لسانی و یدی، من تو من ہی رہے گا کیونکہ مبنی ہے، یہ تو ہمیشہ من ہی استعمال ہوتا ہے۔ سلیمہ ماضی ہے، ماضی کے آخر میں ہمیشہ زبر آتا ہے، یعنی جب واحد کا صیغہ ہوتا ہے تو سلیمہ تو سلیمہ ہی رہے گا۔ ضربا، قتل، حفیظہ، آخر میں زبر ہی زبر آنا متعین ہے، یہاں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ المسلمون، اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ مسلمین کا پیچھے سے کیا تعلق ہے۔ تعلق ہی کا نام ترکیب ہے، اس لفظ کا آگے سے یا پیچھے سے کیا تعلق ہے اس کا جاننا ہی ترکیب ہے، اور ہم پوری ترکیب نہیں کرائیں گے کہ یہ جملہ بنا، جملے کے بعد جملہ معطوفہ، معطوف علیہ سے جملہ معطوفہ ہوا اور پھر اس کے بعد وہ جملہ ہوا، اس میں الجھ جاتے ہیں آدمی اور عبارت پڑھنی نہیں آتی۔ آسان آسان بتلانا مقصود ہے۔ مسلمون مسلمان محفوظ رہیں، یہی تو ترجمہ ہے۔ سلیمہ محفوظ رہا، المسلمون کون محفوظ رہے، مسلمان۔ کون کے جواب میں جو آتا ہے وہی مسلمان، وہی فاعل ہوتا ہے، محفوظ ہونے والے مسلمان ہیں، تو یہ فاعل بنا، محفوظ ہونے والے مسلمان ہیں تو یہ فاعل بنا۔
فاعل مرفوع ہوتا ہے سب جانتے ہیں، اب اس کے بعد مرفوع بھی ہم نے لکھ دیا. پھر وہی بات آئے گی کہ مرفوع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر پیش آئے گا، کیونکہ یہاں مثال ہے جمع کی، کیونکہ آخر میں واو نون آ رہا ہے، اور جہاں واو نون آئے جمع مذکر سالم ہوتا ہے، تو واو نون آنا ہی یہ رفع کی نشانی ہے. آپ کہیں گے مرفوع ہے، لیکن واو نون کے ساتھ مرفوع ہے، کیونکہ جب جمع ہوتا ہے اس کا واو اس کی رفع کی حالت رفعی بولتے ہیں اصطلاح میں، حالت رفعی رفع کی حالت واو نون کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن اہم بات یاد ہے کہ مسلمون نون پر زبر آئے گا، کیونکہ جمع کے نون کے آخر میں زبر آتا ہے، اور تثنیہ کا اگر نون ہو تو زیر آتا ہے. اس کے لیے قرآن کی آیتیں یاد کر لینی چاہیے. مثال کے طور پر سورہ 22 پارے کے شروع میں ہے، بلکہ بالکل شروع میں آپ لے لیجئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہے نا، ولا الضالین، ضالین جمع ہے، آخر میں نون پر زبر آ رہا ہے، ضالین، تو معلوم ہو گیا کہ جمع کے نون پر تو زبر آئے گا. اب اس کا الٹا خود بخود سمجھ جائیے کہ تثنیہ کے نون پہ زیر آئے گا. جیسے ضالین ہی کو ضالینی کر دیں تو تثنیہ ہو جائے گا، نون پر زیر آ جائے گا. سلیم المسلمون، مسلمان محفوظ ہو، تو اس طریقے سے ہم کو پتہ لگ گیا کہ یہ فاعل ہے. من اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے. من حرف جر ہے، لیکن حرف جر تو بہت سارا کے ہوتے ہیں. من کبھی تو ابتدائیہ ہوتا ہے، کبھی تبعیدیہ ہوتا ہے، کبھی بیانیہ ہوتا ہے، کبھی زائدہ ہوتا ہے، بہت سے معنی کے لیے آتا ہے. یہ من کیسا ہے تو بس ایک ہی یاد کرنا ہے فی الحال. تو مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان سے محفوظ رہیں. یہ من ابتدائیہ ہے، کیونکہ محفوظ رہنے کی ابتدا زبان سے ہوگی. اگر زبان غلط بولے گی تو آدمی محفوظ نہیں رہے گا، اور اگر زبان صحیح رہی تو آدمی محفوظ رہا. تو محفوظ ہونے کی ابتدا، شروعات، اسٹارٹنگ زبان سے ہوئی. اس سے ہم کو پتہ لگا یہ بھی ابتدائیہ ہے. بار بار انشاءاللہ میں بتاؤں گا تو یاد ہو جائے گا. ابھی جو پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے وہ پورے طور پر نہیں سمجھ پائیں گے. خیر یہ من ابتدائیہ ہے، لیکن یہ متعین کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کما حق عبارت حل نہیں ہو پاتی. لسانی آسان سی بات ہے کہ من حرف جر ہے. حرف جر کہتے ہیں جو زیر دیتا ہے، تو زیر پڑھ دیجیے لسانی. یہاں پر وہ تفصیل آئے گی کہ مجرور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر زیر آئے گا. مجرور ہونے کی بھی 5 حالتیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی تفصیل سے بعد میں بیان کی جائیں گی. خیر ابھی ہم اس کے نیچے زیر لکھتے ہیں من کی وجہ سے. وَيَدِهِ، واو اس کو حرف عطف کہتے ہیں. حرف عطف کا مطلب ہے پیچھے سے یہ تعلق کر دیتا ہے. تو جب پیچھے سے اس نے تعلق کیا، تعلق کس سے کیا ہے؟ ید سے کیا ہے. زبان سے محفوظ رہے، ہاتھ سے محفوظ رہے. تعلق کو سمجھنے کے لیے ترجمہ کا صحیح ہونا ضروری ہے. آپ لسان کو ہٹا دیجئے، محفوظ رہے ہاتھ سے، بات بالکل صحیح ہے. زبان سے محفوظ رہے، ہاتھ سے محفوظ رہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ ید کا کنیکشن، ید کا تعلق لسان سے ہے. اور جس طرح لسان پر زیر آتا ہے، آ رہا ہے، لہذا ید پر بھی زیر آئے گا، کیونکہ واو کے ذریعے سے اس کا کنیکشن اور تعلق لسان سے ہوا، اور لسان پر زیر آیا ہے من کی وجہ سے، لہذا ید پر بھی زیر آئے گا لسان کی وجہ سے. اور ترکیب کے اعتبار سے اس کو معطوف علیہ کہیں گے. جو پہلے ہوتا ہے اس کو معطوف علیہ، اور جو بعد میں ہوتا ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کو معطوف کہتے ہیں. تو اب یہ مبتدا خبر کی پوری ترکیب ہوئی ہے، اور آپس کی ترکیبیں یہ ہیں کہ مسلمان، مسلمون یہ جو ہے یہ اس کا فاعل ہے سلیمہ کا، اور من لسانی و یدی اس کو کہیں گے متعلق ہے. حرف جر ہمیشہ متعلق ہوگا. متعلق کہتے کسی سے جڑے گا، تو من لسانی جڑے گا، کیونکہ جڑنے کے لیے بھی معنی پر غور کرنا ضروری ہے. محفوظ رہے زبان سے، تو معنی کے اعتبار سے جوڑ بیٹھ رہا ہے. محفوظ رہے زبان سے، محفوظ رہے زبان سے، تو جوڑ بیٹھ رہا ہے. جوڑ ہی بتلا دیتا ہے کہ یہ متعلق ہے، لہذا من لسانی ہی متعلق ہوگا سلیمہ سے. اور یہ کہیں گے سلیمہ فعل ہے، المسلمون اس کا فاعل ہے، وہ اپنا متعلق ہے. پھر من کے بعد صلہ آتا ہے.
اس کو سمجھایا تو جائے گا انشاءاللہ بعد میں، لیکن ابھی پوری بات کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ من موصولہ ہے، اور من موصولہ کے بعد یہ پورا یہاں سے لے کے یہاں تک جو میں نے ابھی کلر کیا ہے یہ سیلا ہے، اور موصول سلے سے مل کر یعنی من پوری عبارت سلیم المسلمون باللسانی و یدی سے مل کر خبر بنے گا، کیونکہ آپ پہلے ہی طے کر چکے ہیں کہ المسلم مبتدا ہے اور یہ من سلیم المسلمون باللسانی و یدی خبر ہے، پھر ہم کہیں گے مسلم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، نہیں فعلیہ تو میں نے الٹا لکھ دیا، یہ تو جملہ اسمیہ ہے کیونکہ پہلا لفظ اس کا اسم ہے، المسلم اسلام قبول کرنے والا، اس میں فاعل ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس میں فاعل اسم ہوتا ہے تبھی تو اس کے شروع میں اسم ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔